دماغ کا اب تک غبار صاف نہیں، دل و دماغ کا اب تک غبار صاف نہیں، عجیب بات ہے کھل کر کوئی خلاف نہیں، عجیب بات ہے کھل کر کوئی خلاف نہیں، حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی، حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ نعرہ صلوات۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے، ارے او پستہ خط بدعت کے فتوے، علم عباس کا اونچا بہت ہے، علم عباس کا اونچا بہت ہے، نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا، نظر لگ جائے نہ اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ جناب عباس کے نہر پر جانے سے دشمنوں پر کیا کیفیت طاری ہے، آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، آسماں تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار، لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار، ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار، جو ترائی پہ ہے شور اشرار، دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں، دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا، بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا، بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا، تو فوج نے کہا کیوں، اس لیے کہ سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو، وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو، تو کوئی کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کوئی کہہ رہا ہے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ غیظ میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے وہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے، وہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے عمر نہ سے ملاؤن، کہتا ہے موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو، موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو، اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو، اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو، زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو بھاگو، زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو بھاگو، فوج کہہ رہی ہے جس طرف غار ہے بھاگو بھاگو، فوج کہہ رہی ہے جس طرف غار ہے بھاگو بھاگو، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح، ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئیں گے بزرگوں کی طرح، شیر بولا ہلاکت کے نشاں تک بھاگو، شیر بولا ہلاکت کے نشاں تک بھاگو، تم خیالوں کے مسافر ہو گما تک بھاگو، تم خیالوں کے مسافر ہو گما تک بھاگو،
शाम से आए हो हिंदा के मका तक भागो, शाम से आए हो हिंदा के मका तक भागो, भाग सकते हो जहां तक भी वहां तक भागो, मौत की राहों रविश खींच के ले आएगी, तुमको नेज़े की कशिश खींच के ले आएगी। बाबा से बुलंद नारे सलवात। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखें और शाद आबाद रखें, बहुत अच्छे अंदाज़ में, बहुत अच्छे लबो लहजे में, और मौला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मौला इनको भी सलामत रखें और आपको भी सलामत रखें। मुझे मिसरे याद आ रहे हैं कि मैं आपके दरमियान 2-2 मिनट के लिए आता रहूँगा, चूँकि शुरा कराम की फ़हरिस्त है। उसके बाद मौलाना मौसूफ़ इंशाअल्लाह मिंबर पर जलवा अफरोज़ होंगे। मिसरे अर्ज़ करता हूँ, देखेंगे किसी लायकों के सनाए फ़ातिमा में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं, सनाए फ़ातिमा में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं, ये मज़मू चादरे तत्हीर से छनकर निकलते हैं। आगे आ जाइए। सनाए फ़ातिमा में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं, सनाए फ़ातिमा में फ़िक्र के जौहर निकलते हैं, ये मज़मू चादरे तत्हीर से छनकर निकलते हैं। तवज्जे कि दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। दरे ज़हरा की जानिब कह के ये बढ़ने लगा तारा, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं, चलो अब आसमानों से ज़रा ऊपर निकलते हैं। आइए हज़रात, मैं इन्हीं मिसरों के साए में एक और बेहतरीन शायर को दावत कलाम दूँ। मेरी गुजारिश है जनाब फ़रदीन नफ़ी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला मुत्तक़ियान में खराज अक़ीदत पेश करें। मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़कर खैर मक़दम फरमा दें। दो चार क़ते पेश खिदमत हैं कि फैज़ भाई देखें। आएगी फ़र्श अज़ा रूह हमारी, आएगी फ़र्श अज़ा रूह हमारी, मर जाएंगे हम ख़त्म ये रिश्ता नहीं होगा। आएगी फ़र्श अज़ा रूह हमारी, मर जाएंगे हम ख़त्म ये रिश्ता नहीं होगा। इस वास्ते बेशीर का जाना था ज़रूरी, इस वास्ते बेशीर का जाना था ज़रूरी, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा। और शेर देखें कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपना इलाके का करबला रखना। नबी की दोस्त पर आकर हुसैन बैठे थे, नबी की दोस्त पर आकर हुसैन बैठे थे। बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना, बड़ा सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। और एक दो कहते और समझ फरमा ले। मेरे खुदा ने यहाँ करबला उतारी है, मेरे खुदा ने यहाँ करबला उतारी है, इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। मेरे खुदा ने यहाँ करबला उतारी है, इसीलिए ये जमीन आसमां से भारी है। यजीद तू तो बड़ा हुरमुला को कहता था, यजीद तू तो बड़ा हुरमुला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। यजीद तू तो बड़ा हुरमुला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। और इसे देखें कि हंसी की तेज से हमला किया जो असगर ने, हंसी की तेज से हमला किया जो असगर ने, हंसी की तेज से हमला किया जो असगर ने, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है, अली की तेग ने आकर नजर उतारी है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना, ये एक दर्स है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना, गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना। जो मातमी है वो हर अंजुमन हमारी है, जो मातमी है वो हर अंजुमन हमारी है। गमे हुसैन में अपनी पराई मत करना, जो मातमी है वो हर अंजुमन हमारी है। हुसैन दे चुके अब हुर को शोबे तकदीर, हुसैन दे चुके अब हुर को शोबे तकदीर, हुसैन दे चुके अब हुर को शोबे तकदीर। नसीब बांटना हुर की जिम्मेदारी है,
حسین دے چکے، اب حر کو شعبہ تقدیر نصیب بانٹنا اب حر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا آخری شعر دیکھیں، حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ یہ تھے جناب فردین نقوی صاحب جو بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ کوئی آنے کو نہیں تیار ہوتا۔ میں ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے چونکہ اپنے تمام مومنین سے کہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں تو اس فاصلے کو، اس خلا کو پر کر دیں۔ بھائی پیچھے والے تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، جی آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی۔ آپ آمادہ ہیں مصرے پڑھوں کہ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی؟ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، 3-4 شعر پڑھ کے، اور اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ بالکل بھی وقت ضائع کرنے کا نہ میں عادی ہوں نہ میری عادت ہے کہ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، ہر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ سلامت رہیے۔ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی، اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال، ہر تیری 2 مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی۔ توجہ، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ آباد رہیے۔ جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، جس خلافت کی کڑی پر، آخری سے، جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔ پورے مجمع کی توجہ، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی کہ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ہائے جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی۔ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب، ساری کھیتی نعمتیں بے شیر لکھی جائے گی۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے سائے میں ایک اور بہترین شاعر کے بعد ایک اور بہترین شاعر کو دعوت کلام دوں۔ آپ کے محبوب ترین محترم جناب سکندر سیتا پوری صاحب سے گزارش ہے وہ آئیں، بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کریں، آپ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں، مل کر نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات، ایک سلوات بھیج دیا حضرات، مل جل کر باواز بلند۔ سلوات با جماعت ہو تو زیادہ بہتر ہو۔ ایک مطلع اور 2 شعر سے آغاز کرتا ہوں، سماعت۔ فرشتے جھک کے انہی کو سلام کرتے ہیں، فرشتے جھک کے انہی کو سلام کرتے ہیں، فرشتے جھک کے انہی کو سلام کرتے ہیں، نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں، نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ نبی کی آل کا جو احترام کرتے ہیں، اور شعر بطور خاص دیکھیں گے، جنہیں نماز کا عرفان آل کا عرفان، سماعت فرمائے صاحبان فہم تشریف فرمائے کہ جنہیں نماز کا عرفان آل کا عرفان، جنہیں نماز کا عرفان
عرفان فضول بحث وہی صبح و شام کرتے ہیں فضول بحث وہی صبح و شام کرتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ فضول بحث وہی صبح و شام کرتے ہیں. تو یہ کہہ کے اٹھتے ہیں گہوار سے علی اصغر یزید رک تیرا قصہ تمام کرتے ہیں یزید رک تیرا قصہ تمام کرتے ہیں. سلوات بھیجیں مل جل کر باوازیں بولیں. آخر میں ایک مطلع 2-3 شعر. ماہ رجب ہے اور ایک کنیزان مرتضی علیہ السلام کی چیلوں کی مجلس ہے. ایک کنیزان مرتضی کی سماعت فرمائیں. مطلب بطور ایک بات پہ دیکھیں گے. بعد حضرات تشریف فرما ہے. میسم فراز دار پا بولا علی علی. سماعت فرمائے. مطلب بطور خاص دیکھیں گے عالم بھائی کہ میسم فراز دار پا بولا علی علی. دشمن بھی سنے رہے تھے دشمن بھی سنے رہے تھے قصیدہ علی علی. دشمن بھی سن رہے تھے قصیدہ علی علی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ حکم خدا سے جس کو پکارا رسول نے. سماعت فرمائے یہ شعر کہ حکم خدا سے جس کو پکارا رسول نے. ہر عاشق رسول ہر عاشق رسول کہے گا علی علی. ہر عاشق رسول کہے گا علی علی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ اتنی فضیلتیں ملی پہلے امام کو. سماعت فرمائے یہ شعر بطور خاص. دیکھیے دیشان بھائی بیدار ہو کے سنیں کہ اتنی فضیلتیں ملی پہلے امام کو. جتنے نبی ہیں سب کا ہے نعرہ علی علی. جتنے نبی ہیں سب کا ہے نعرہ علی علی. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے. زبان کا فیض میں دیکھیں گے کہ بدعت کہاں سے ہو گیا ان کو پکارنا. سماعت فرمائیں کہ بدعت کہاں سے ہو گیا ان کو پکارنا. ارے مشکل میں ہر نبی نے پکارا علی علی. مشکل میں ہر نبی نے پکارا علی علی. ایک سلوات بھیجیں مل جل کر باوازیں بولیں. مشکل میں ہر نبی نے پکارا علی علی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. سنم بات بھائی شعر دیکھیے کہ ہم کیسے بھول جائیں بڑے ہو کے اے جناب. سماعت فرمائے بطور خاص دیکھیں ہم کیسے بھول جائیں بڑے ہو کے اے جناب. بچپن سے ہے
بچپن سے جو ماں نے سکھایا علی علی، بچپن سے جو ماں نے سکھایا علی علی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت رائیں گے، توجہ چاہوں گا اس شعر کے پر، بطور خاص دیکھیں گے۔ دیوار، دیکھیں آپ جب اس کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے، سماعت رائیں۔ دیوار ہے جو ہونٹوں کی صورت کھلی ہوئی، سماعت فرمائے شعر کہ دیوار ہے جو ہونٹوں کی صورت کھلی ہوئی، تیرا رجب کو بولا ہے کعبہ علی علی، تیرا رجب کو بولا ہے کعبہ علی علی، دیکھا ادو نے برسل، سماعت فرمائی شعر کہ دیکھا ادو نے بستر مرسل پہ جب انہیں، سماعت فرمائے ایک واقعہ کہ دیکھا ادو نے بستر مرسل پہ جب انہیں، بولا دہل دہل کے کلیجا علی علی، در پر اتر کے آیا تھا جب آسمان سے، سجدے میں کہہ رہا تھا ستارہ علی علی، دشمن میں یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سکندر سیتاپوری صاحب بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، مولا ان کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ دیکھیے آپ پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور بیدار ہیں اگلے شاعر کو سننے کے لیے، تو ضروری نہیں ہوتا ناظم کو کہ وہ اشعار پڑھ ہی اگلے شاعر کو بلائے، لہذا مولانا موصوف بھی تشریف لا چکے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے جناب سکندر سیتاپوری صاحب کے بعد جناب سکندر جونپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ آل محمد میں مختصر سا نظرات پیش کریں۔ باواز بلند نعرہ حیدری۔ حضرات 3 سے 3.5 منٹ بس ایک نعرے صلوات کا سہارا۔ ابھی ہمارے عزیز سکندر سیتاپوری صاحب نے اپنے اشعار پیش کیے، اس میں ایک مطلب تھا کہ یزید رخ کا قصہ تمام کرتے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نعرے صلوات پڑھتے ہیں۔ جو اپنی زندگی سرور کے نام کرتے ہیں، شعر دیکھیے گا حضرات، جو اپنی زندگی سرور کے نام کرتے ہیں، جو اپنی زندگی سرور کے نام کرتے ہیں، اسی سے قبر میں مولا کلام کرتے ہیں، اسی سے قبر میں مولا کلام کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا، بچھائی فرش عزادر پہ ذیشان بھائی نے، شعر دیکھیے گا حضرات، بچھائی فرش عزادر پہ ذیشان بھائی نے، اور انتظام یہ سارا امام کرتے ہیں، اور انتظام یہ سارا
इमाम करते हैं। और ये शेर देखिएगा, कबूल कीजिए शहज़ादी सबके पुरसे को, कबूल कीजिए शहज़ादी सबके पुरसे को, बड़े खुलूस से सब एहतिमाम करते हैं, जो अपनी जिंदगी सरवर के नाम करते हैं। एक नारे सलवात के साथ, ये मर्तबा जरा देखो मेरी शहजादी का, ये मर्तबा जरा देखो मेरी शहजादी का, फरिश्ते आके जहाँ घर का काम करते हैं, फरिश्ते आके जहाँ घर का काम करते। आखिरी शेर देखिएगा, जो आंखें रोती है ज़हरा की बेबसी के लिए, जो आंखें रोती है ज़हरा की बेबसी के लिए, रसूल उस पे जहन्नुम हराम करते हैं, जो अपनी जिंदगी सरवर के नाम करते हैं। मक्ता लिखिएगा, अली के लाल पे जो भी बहाते हैं आंसू, अली के लाल पे जो भी बहाते हैं आंसू, उसी को दिल से सिकंदर सलाम करते हैं, उसी को दिल से सिकंदर सलाम करते हैं। बिछाई फर्श आज़ादर पे ज़ीशान भाई ने, और इंतज़ाम ये सारा इमाम करते हैं। बाबा से बुलंद नारे सलवात। आइए ज़रा वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमहीद के मोहतरम जनाब हसन अब्बास महमूद आबादी साहब से आएँ, बारगाह आले मोहम्मद में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बाबा से बुलंद सलवात पढ़कर खैर मक़दम फरमा दें। मजलिस के तबर्रुक का मजा लेते जाइए, मजलिस के तबर्रुक का मजा लेते जाइए, या यूं कहूँ के रूह की ग़िज़ा लेते जाइए, या यूं कहूँ के रूह की ग़िज़ा लेते जाइए। ये फर्श गम भी एक शिफा खाना है हुज़ूर, हर मर्द के यहाँ से दवा लेते जाइए, हर मर्द के यहाँ से दवा लेते जाइए, हर मर्द के यहाँ से दवा लेते जाइए। नारे सलवात।
ایک صلوات اور بھیج اللہم ذکر علی جو کرتے تو کچھ اور بات ہوتی. اجازت اللہ. ذکر علی جو کرتے تو کچھ اور بات ہوتی. ذکر علی جو کرتے تو کچھ اور بات ہوتی. نعرے بھی گر لگاتے تو کچھ اور بات ہوتی. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذکر علی جو کرتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور شعر سماعت فرمائے کہ یہ مسند نبی ہے بیٹھے ہو غاصبانہ. یہ مسند نبی ہے بیٹھے ہو غاصبانہ. حیدر کو گر بٹھاتے تو کچھ اور بات ہوتی. حیدر عباس یا عباس. ہمیں کھلائے اس گھڑی مدحو ثنا کے پھول. سماعت فرمائے جہاں جہاں خاص طور سے ایک صلوات اور بھیج اللہم. نشان پہ بیٹھ جائیں. اجازت بلا جائے مدحو ثنا کے پھول. ہم نے سجائے جس گھڑی مدحو ثنا کے پھول. دل میں خوشی سے کھلے گیا ہے لیولا کے پھول. دل میں خوشی سے کھل گئے اہل ولا کے پھول. کہ ذاکر گلاب کی طرح منبر پہ کھل گیا. ذاکر گلاب کی طرح منبر پہ کھل گیا. فرش عزا پہ بیٹھے فرش عزا کے پھول. فرش عزا پہ بیٹھے ہیں فرش عزا کے پھول. فرش عزا پہ بیٹھے ہیں فرش عزا کے پھول. اور حاصل کلام جناب عابدین اسلام کی شان میں شعر ہے. تمام تمام حضرات اللہم مہکے گا مدینہ میں مثل حسین وہ. مہکے گا اب مدینے میں مثل حسین وہ. کرب و بلا سے لائی جزے نب بچا کے پھول.
کربلا سے لائی جو زینب بچا کے پھول مہکے گا اب مدینے میں مثل حسین وہ کربلا سے لائی جو زینب بچا کے پھول. اور حاصل کلام شعر جہاں جہاں سماعت فرمائے ایک سلوار کا سالہ دیں. مہکا کریں گے دنیا رہے یا کہ نہ رہے, مہکا کریں گے دنیا رہے یا کہ نہ رہے, وہ 5 12 14 72 خدا کے پھول, وہ 5 12 اور 72 خدا کے پھول, وہ 5 12 اور 72 خدا کے پھول. آخری شعر اور رحمت سماعت قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ایک سلوات کا سارا اور بیچ اللہم صلی علی جنت خرید لوں گا میں پروردگار سے, جنت خرید لوں گا میں پروردگار سے, محشر میں لے کے جاؤں گا عشق کے ادا کے پھول, محشر میں لے کے جاؤں گا عشق ادا کے پھول. اور جب بھی کہا کہ نے حسن, جب بھی کہا کہ نے کرو ذکر اہل بیت, میں نے حسن سنا دیے اس کی عطا کے پھول, میں نے حسن سنا دیے اس کی عطا کے پھول. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تو جناب حسن عباس محمود آبادی صاحب بارگاہ آل محمد بن کراچی عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ مراد محسوس ہو رہے تھے. مولانا کو سلامت رکھ کے بہت تیزی سے 4 مصروں کے ساتھ میں قبلہ کو دعوت کلام دیتا ہوں. حکم ہوا ہے ایک مومنہ کی یہ مجلس چیلم کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, معبود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق مرحومہ کے درجات بلند فرما, مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. شہزادی کے حوالے سے 4 مصرے کہ دین خدا, جلدی سے بہت, دین خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ, شاید کوئی بات ہو مصروں میں, دین خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ, 100% یہ آپ کی محنت ہے فاطمہ. دین خدا جو آج سلامت ہے فاطمہ, 100% یہ آپ کی محنت ہے فاطمہ. تو صدیوں کا کام کر دیا 18 سال میں, پیغمبروں کی عمر کو حیرت ہے فاطمہ. صدیوں کا کام کر دیا 18 سال میں, پیغمبروں کی عمر کو حیرت ہے فاطمہ. مجھے حکم ہوا ہے, میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا شاہد امام باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. نعرہ حیدری, عظمت محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. ان کے فوراً بعد قبلہ کی نورانی تقریر ہوگی. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين
وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارک اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں سورہ کا ثواب مرحومہ فاطمہ سکینہ بیگم بنت مبارک علی کی روح تک پہنچے. ایک صلوات پڑھے محمد. اذان محترم، بہت مختصر سے وقت میں ماں کے حوالے سے یہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے. ماں ہی کے ذریعے دنیا میں جو بھی نام، شہرت، عزت کماتا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں اور باپ کی محنت و مشقت ہے. ماں اگر دنیا میں ہوتی ہے تو ہر طرح کی مصیبتوں کو انسان برداشت کر سکتا ہے. اگر ماں موجود ہو تو صرف اس کے وجود سے کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے ماں کو بنایا ہی ایسا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور یہاں پر ادبی اعتبار سے تفسیر کے نکات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ کی خدمت دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ دور سے پیسہ بھیج دیا، اور قرآن یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ نہیں، صرف ظاہری طور پر دور سے بھیجو نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو. یعنی ان کی خدمت خود تم کرو، بالواسطہ نہ ہو، بلکہ مستقیم تم ان کی خدمت کرو. اور ماں باپ کی خدمت سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے. نکات بہت سے ہیں، بس ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ ماں کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اسلام میں، قرآن کی آیتوں میں، روایت معصومین میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جب پوچھا گیا اب بتائیں دونوں میں افضل کون ہے؟ کہا ماں. پھر کہا افضل کون ہے؟ 3 مرتبہ رسول نے ماں کا نام لیا. پھر اس کے بعد آخر میں باپ کی طرف اشارہ کیا. کبھی آپ نے سوچا ماں کو اتنا بلند مقام ملا کیوں ہے؟ حضور سیدھی سی بات ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کیوں؟ اماموں کو بھیجا کیوں؟ تو جب رسولوں کے آنے کا مقصد تلاش کریں گے تو سورہ جمعہ کی دوسری آیت بولتی ہوئی نظر آئے گی: والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی رسول کے آنے کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف تلاوت کرتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کو تزکیہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں. توجہ شرط ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم نے اسکول میں بھیجا، ہم نے
मदरसे में भेजा, हमने बहुत सी जगह पे अपने बच्चे को भेजा। आपका स्कूल, आपका मदरसा, आपका कॉलेज आपके बच्चे को सिर्फ तालीम तो दे सकता है मगर तरबियत नहीं दे सकता। तालीम तो दे सकता है मगर तरबियत नहीं दे सकता। इसलिए बहुत से लोग आके कहते हैं ना, मौलाना हम आपके पास 2 साल से अपने बच्चे को भेज रहे हैं और मेरा बच्चा बिगड़ता ही जा रहा है, आप सही नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब हम यही देते हैं, हुजूर जब 24 घंटे में 22 घंटा आपके पास आपका बेटा रहने के बाद सुधर न सका तो 2 घंटे में हम क्या सही करेंगे। असल तरबियत खुद वालिदैन को करनी है। याद रहे, मदरसा इंसान को तालीम दे सकता है, हर तरह की मालूमात फराहम कर सकता है, मगर तरबियत का सिर्फ और सिर्फ इसका दारो मदार ये माँ बाप के हाथ में है और उसमें भी माँ के हाथों में है। अब समझ में आया कि क्यों माँ की अहमियत है। इसलिए कि माँ वो काम करती है जो दुनिया के मदरसे, कॉलेज और स्कूल नहीं कर पाते। दुनिया के जो मदरसे, स्कूल, कॉलेज नहीं कर पाते वो काम माँ करती है। अब समझ में आया। यानी अगर एक मफहूम को इस तरह से पेश किया जाए कि माँ वो काम करती है जो रसूलों ने किया है, अब इस मर्तबे से ये मतलब वाज़ेह होता है कि मतलब माँ को कोई मामूली शय ना समझी जाए, बल्कि माँ हमारे घरों में रसूलों का किरदार पेश कर रही है। अब बताएं, अब आप तारीख देखिए, कुरान की आयत, रसूल का एहतराम कैसे करना चाहिए। उनके सामने आवाज बुलंद, अब सूरह हुजरात आपके सामने है, आप इनके सामने, सहाबियों से गुफ्तगू है, इनके सामने अपनी आवाजों को बुलंद ना करो। अगर ये कमरे में है तो इन्हें आवाज दे के बुलाओ नहीं, इनसे नरमी से बात करो। ये तरीका बताया जा रहा है सिर्फ समझाने के लिए कि देखो असल रसूल तक वही पहुंच सकता है। तवज्जो शर्त है, असल रसूल की मारिफत वही हासिल कर सकता है जो घर में भेजी गई रसूलों का काम करने वाली माँ, और बात का एहतराम जो कौम करेगी वही कौम अपने रसूलों का भी एहतराम करेगी। जो कौम अपने माँ बाप, अब सीधी सी बात है हमारे यहाँ चलते फिरते, अब वो सारी रिवायतें आप देख लीजिए, क्यों कहा गया बाप, क्यों मकाम का इतना बड़ा उसका मर्तबा है, क्यों उसका मर्तबा बड़ा है, इसलिए कि ये वो काम कर रहा है। इसने अली को देखा नहीं, इसने नबी को देखा नहीं, मगर जो काम अली का था उसको पेश कौन कर रहा है, वो माँ कर रही है, वो बाप कर रहे हैं। इसलिए रिवायत ने कहा देखो कभी भी वादा करके वादा खिलाफी ना करना, कभी भी वादा करके अगर गुर्बत है तो वादा ना करना, और अगर वादा कर चुके हो तो फिर वादा खिलाफी ना करना। बच्चों से ना कहना कि मैं शाम को ये लेकर आऊंगा, बच्चों से हरगिज ये ना कहना, अगर है तो वादा करना, नहीं है तो वादा नहीं करना। क्यों? इसलिए कि तुम अगर वादा करके वादा खिलाफी करोगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा वो अल्लाह को राज़िक नहीं मानता, अल्लाह को राज़िक नहीं जानता, वो अपने बाप को राज़िक मानता है, वो अपने बाप को राज़िक मानता है। अब अगर तुमने वादा करके वादा खिलाफी की तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये अपने हकीकी राज़िक से दूर हो जाएगा, ये अपने हकीकी राज़िक से दूर हो जाएगा। बस अब इससे ज्यादा वक्त भी नहीं है, और यहां तक जो हमें हुक्म हुआ था उस एतबार से 1-2 नुकात याद रहे। माँ बाप की खिदमत ही से सब कुछ है। बहुत से लोग जन्नत तलाश कर रहे हैं। आपको सिंपल एक सीधा सा रसूल की हदीस के एतबार से कायदा और कानून बता दूं। ये ना देखिए कि कितने लोग मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहे हैं वो जन्नती हैं। जन्नती अगर तलाश करना, समझ, जन्नती अगर तलाश करना है कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है, रसूल से पूछा गया मा हक़ुल वालिदैन, या नबी अल्लाह वालिदैन का हक क्या है। तवज्जो शर्त है, वह हक़ वालिदैन क्या है। रसूल ने फरमाया हक़ वालिदैन में यही है, हुमा जन्नतों का व नारों का, ये वालिदैन ही तुम्हारे लिए जन्नत है और यही वालिदैन तुम्हारे लिए जहन्नम है। अब सीधी सी बात है, अगर तुम इताअत करोगे तो जन्नती हो जाओगे, और अगर इनकी नाफरमानी
کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے۔ اے عزیزو، اگر جنتی اور دوزخی کو تلاش کرنا ہے تو بھولے سے مسجد میں نہ جائیے گا، کہیں اور نہ جائیے گا، بس ہر آدمی کے گھر میں پہنچ جائیے۔ اگر ماں باپ اپنے بیٹے سے راضی ہیں تو سمجھ لیجئے اس کی جنت اس کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور جب عام ماؤں کی جنت کا یہ معاملہ ہے تو جب خدا کی سب سے بہترین مخلوق جسے شہزادی کونین کہا جاتا ہے، اگر وہ ہوں اور جب عام ماں کو کوئی ناراض کرے تو وہ جنتی نہیں ہے، تو کوئی اگر شہزادی کو ناراض کرے، اللہ اکبر، ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے نا۔ شہزادی نے وہ مصائب برداشت کیے، کربلا میں جناب زینب نے ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی مصیبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، علی اکبر کو اپنے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھا، علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو دیکھا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا، حسین کی گردن پہ کند خنجر چلتے ہوئے دیکھا، ارے خود اپنی چادر کو چھنتے ہوئے دیکھا، مگر زینب نے اتنے مصائب کے باوجود بھی نہیں کہا سبت علیہ مصائب لو انہا، مگر ہائے رے شہزادی، ارے جب وہ اتنی مصیبت ڈھائی گئی تو شہزادی کو یہ کہنا پڑا کہ اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے ہیں تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے عزادارو، ارے کون سی مصیبت ڈھائی گئی؟ ارے وہ مصیبت جس سے امت کی ارے اصلاح ہونے تھی، ارے جس سے امت بھٹکنے والی نہ تھی، وہ ظلم ڈھایا گیا۔ اے عزادارو، ارے جب آئے دروازے میں آگ لگائی، اندر آنے کے بعد ابو الحسن کی گردن میں رسی کا پنڈا ڈالا، اور جب ابو الحسن کو لے جانے لگے، ارے شہزادی نے واسطہ دیا، ارے شہزادی نے مسجد میں خطبہ دیا، اے مسلمانوں، اگر میرے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اے بی بی، ارے جیسے ہی آپ نے کہا آپ کے علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر کربلا میں زینب اپنے علی کے لیے کہہ رہی تھی ارے میرے علی کو زنجیریں نہ باندھو، ارے توق و سلاسل سے نہ باندھو، بلکہ زینب کے علی کی گردن میں توق خاردار ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضائه وتصلیما لامره۔ جزاکم اللہ خیر الجزا جناب شاہین امام باقری صاحب قبلہ بہترین انداز میں مسائل و مصائب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں قبلہ کا کہ جو وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر مرحومہ کے خانوادے کی جانب سے ممنون ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں، میں بالکل بھی بیچ میں ترودی بننا نہیں چاہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس وقت۔ یقیناً اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ قبلہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ اگر کہا جائے کہ یقیناً اس طریقے سے سورج کو دیا دکھانے کے برابر ہوتا ہے۔ میں پوری دنیا میں اس وقت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ذرا بلند ترین نعرے سے استقبال فرماتے ہیں، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
नारे सलवार فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ سکینہ بیگم صاحبہ مرحومہ کی روح کو سلام. کمیونٹیز میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی. ایک تو لکھنؤ میں کمیونٹیز پڑھ رہا تھی، وہاں بھی تاخیر ہوئی. پھر راستے میں بہت زیادہ بہت ٹریفک، جگہ جگہ پر جام تھا، تو کافی تاخیر ہو گئی یہاں پہنچنے میں. اور اور مغرب کے بعد پروگرام ہے لکھنؤ میں اور واپسی بھی ہے، تو وہاں بہت مشکل زندگی ہے. بہرحال ہے کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. آئے قریب آ کر بھی آپ نے سنا، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ خدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، سر عبودیت جھکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے، سجدے کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، نمازیں تو صرف اللہ کے لیے. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اور یہ اعلان ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے. تو یہاں پہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے کہ عبادت کے معنی کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے. عام طور سے عبادت سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہو، اللہ بڑا عبادت گزار ہے. روزوں کو روزے رکھ رہا ہو، بڑا عبادت گزار ہے. بچی حج کر چکا ہو، بڑا عبادت گزار ہے. لیکن حقیقت ہے کہ عبادت کے معنی نہ تو نمازوں کے ہیں، نہ روزوں کے ہیں، نہ حج کے ہیں، نہ قیام کے ہیں، نہ قرآن ہے، نہ سجود ہے. یہ کچھ اصل حقیقت میں اگر توجہ سے
قدرت نے اعلان کیا کہ ہم نے تم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اس کی بڑی ہوگی، بہت کم وقت ہے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے، تو ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت بات مکمل ہو. کہ اعلان ہوا کہ ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. اور عبادت کیا ہے؟ نمازیں. عبادت کیا؟ روزے. عبادت کیا ہے؟ جب صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو رزلٹ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرتے. دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، بس مسجد کے اندر بیٹھے رہیے، نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہیے، روزوں پر روزے رکھتے رہیے. ایک حج سے آ گئے، دوسرے حج کی تیاری شروع کر دیجیے. کوئی کہے بھیا آپ نوکری کو نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ محنت مزدوری کو نہیں کر رہے ہیں، آپ دکان پہ کو نہیں بیٹھ رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی کو نہیں کر رہے ہیں، اب آپ نے سنا اللہ کو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا نہ میں ہم محنت مزدوری کریں گے، نہ ہم کوئی دکانداری کریں گے، نہ ہم کوئی کھیتی باڑی کریں گے، نہ ہم کوئی نوکری کریں گے، ہم صرف عبادت کرتے رہیں گے. کیونکہ اگر آپ نے نوکری کی تو مقصد خلقت کے خلاف ہو جائے گا، اگر ہم نے دکانداری کی تو مقصد خلقت کے خلاف ہو جائے گا، اگر ہم نے کوئی اور محنت مزدوری کی تو اس دیر میں تو نمازیں چھوٹ جائیں گی. اور اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا بس نمازیں پڑھتے رہے، صرف نمازیں پڑھیں گے. اگر کوئی کسی کے ذہن میں عبادت کا یہ تصور ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ عبادت کہتے کس کو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ عبادت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ سجود ہے، بلکہ عبادت ہے اللہ کی اطاعت. عبادت ہے اللہ کی اطاعت. اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اگر اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو ہزاروں نمازیں بھی ہو جائے گی مگر عبادت نہیں ہوگی، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. اب میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ بہت مثالوں میں بہت گزر جائے گا. یعنی ایک مثال آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، اور وہ پیدل سفر ہو رہا ہے، گھوڑوں پر سفر ہو رہا ہے، اونٹوں پر سفر ہو رہا ہے، بڑا مشکل سفر ہوتا تھا. آج سفر بہت آسان ہو گیا ہے. بلکہ لکھنؤ سے اگر ہم کو دلی جانا ہے تو ہمارا ہوائی جہاز میں سوار ہوئے 1 گھنٹے میں دہلی پہنچ گئے. ہوائی جہاز بھی ایئر کنڈیشن ہے، ایئرپورٹ میں پہنچے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، جو صاحب لینے آئے اس کی گاڑی بھی ایئر کنڈیشن تھی، اور جس گھر میں انہیں روکا اور وہاں پر مہمان کو رکھا وہ بھی انتہائی آرام دہ گھر تھا. تو ہم نے سوچا کہ قصر کا حکم پرانے زمانے کے لیے ہے. جس زمانے میں زحمت سے سفر ہوا کرتا تھا، دقت سے سفر ہوا کرتا تھا، اس وقت اللہ نے فرما دیا کہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم زحمت میں مبتلا ہو، زحمت سے سفر کر کے آئے ہو. اب ہم اتنی آسانی سے آ گئے ہیں، لہذا اب قصر کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے. لہذا ہم نے ظہر بھی 4 رکعت پڑھی، عصر بھی 4 رکعت پڑھی، عشاء بھی 4 رکعت پڑھی. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر 2 رکعت پڑھی ہوتی ظہر کی تو رکعتوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی، سجدے بھی کم ہو جاتے، رکوع کی تعداد بھی کم ہو گئی. اگر 4 رکعت پڑھ لی تو رکعتیں بھی بڑھ گئی، سجدے بھی بڑھ گئے، قیام کی تعداد بھی بڑھ گئی، رکوع میں بھی اضافہ ہوا، ذکر الہی میں بھی اضافہ ہو گیا. مگر یہ بتائیے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھائی 2 رکعت پڑھتے تو سجدوں کی تعداد گھٹ جاتی، رکوع کی تعداد گھٹ جاتی، ذکر الہی کم ہو جاتا. 4 رکعت پڑھ لی ہے ہم نے تو ذکر الہی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، رکوع بھی بڑھ گئے، سجدے بھی بڑھ گئے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نے حکم الہی کے مطابق بلکہ اپنی مرضی سے 4 رکعت پڑھی تو نماز پڑھ کے گنہگار ہوں گے. توجہ ہے، نماز پڑھ کے گناہگار ہوں گے، سجدے کر کے گناہگار ہوں گے، رکوع کر کے گناہگار ہوں گے. کیونکہ نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے. اگر اطاعت کے مطابق ہے تو نماز ہوگی، اور اگر اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نماز نہیں کہا جائے گا. وہ ٹکریں ہوں گی، سجدے نہیں ہوں گے. اسی لیے جب شیطان نے انکار کیا تھا کہ ہم پالنے والے کہ جو تیرے سامنے جو سر جھک چکا ہے وہ آدم کے سامنے سر نہیں جھکے گا، جو تیری عبادت کر چکا ہے وہ آدم کو کیسے سجدہ کر لے.
اب اس سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا توحید پرست اور کون ہو سکتا ہے؟ تو صاف اعلان کر رہا ہے کہ پالنے والے صرف تجھ کو سجدہ کروں گا، تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، لہذا میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس کو ندائے قدرت آتی ہے شیطان کو خطاب کرتے رہے کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، وہ نہیں جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں کہ جو تو چاہتا ہے۔ کا مطلب ہے کہ اطاعت کے مطابق ہے تو عبادت ہے، اور اطاعت کے مطابق نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کے موقع پر یہ بڑی دقت ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ۔ مولانا تشریف فرما ہے اور آپ کسی مرضی وقت سے پوچھ سکتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بڑی دقت ہوتی ہے، مریض ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ اگر رکھیں گے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ضد پڑے ہوئے ہیں کہ کبھی نہیں چھوڑے تو اب کی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے مری کیوں نہ جائے، مگر روزے رکھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے۔ طبیعت بگڑ رہی ہے مگر روزے رکھ رہے ہیں، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تب بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ اگر مرض کے عالم میں روزے رکھے ہیں، عالم مرض میں جو روزے رکھے ہیں، جب صحت ہو جائے گی تو جتنے روزے رکھے ہیں ان کی قضا کرنا ہوگی، جتنے روزے رکھ لیے ان کی قضا کرنا ہوگی، ان کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ روزے عبادت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے، اللہ کی اطاعت عبادت ہے۔ جب اس نے کہا کہ رکھو تو رکھنا عبادت، توجہ رہے، جب اس نے کہا رکھو تو رکھنا عبادت، جب کہا نہیں رکھو تو اب نہیں رکھنا عبادت ہے، رکھنا عبادت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز۔ اور اگر مولا علی کا واقعہ نہ ہوتا تو کسی کی جرأت و ہمت نہیں تھی کہ یہ واقعہ بیان کر سکے، اگر مولا علی کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمت نہیں تھی کسی کے کہ وہ واقعہ بیان کر سکے۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بچے سنے، جوان سنے اس واقعے کو، تشریف لائے۔ آپ پہلے آپ کی راجدھانی جو تھی وہ مدینہ منورہ، پھر تبدیل ہو کر کوفہ میں تشریف لائے، مسجد کوفہ میں گئے، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا، نماز مصروف ہے۔ صبح کو گئے، دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، ظہر میں گئے نماز پڑھ رہا ہے، عصر میں گئے نماز پڑھ رہا ہے، مغرب عشاء نماز پڑھ رہا ہے، جب جاؤ نماز پڑھ رہا ہے، جب جاؤ نماز پڑھ رہا ہے، جب دیکھو نماز پڑھ رہا ہے۔ 3-4 دن مولانا نے دیکھا، پھر آخر میں پوچھا کوفے والوں سے یہ ہے کون، کہ جب جاؤ مسجد کے اندر ہی ملتا ہے، کہ مسجد کے باہر ملے ہی نہیں، جب جاؤ مسجد کے اندر ہی ملتا ہے، مسجد کے باہر تو کبھی ملے ہی نہیں۔ یہ اپنی روزی کیسے کماتا ہے؟ ارے بہت توجہ، ہمارے بچے اور جوان سنیں، بہت توجہ سے سنیں واقعے کو۔ اپنی روزی کیسے کماتا ہے، روٹی کیسے کماتا ہے، یہ کیسے کھاتا پیتا ہے، اس کا آذوقہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو کوفے کے لوگوں نے کہا کہ مولا بات یہ ہے کہ یہ تو رہتا ہے مسجد کے اندر ہی، کوفے والے اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے، اور جب کبھی کھانا رکھنا بھول جاتے ہیں تو شکایت بھی نہیں کرتا، بھوکا ہی رہ جاتا ہے، شکایت نہیں کرتا، مگر مسجد نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ارے توجہ رکھے، مسجد نہیں چھوڑ رہا ہے، نمازیں نہیں چھوڑ رہا ہے، پر نمازوں پر نمازیں پڑھا جاتا ہے۔ اگر کبھی کھانا رکھ دیا کھا لیا، کوئی بھول گیا، اگر نہیں رکھا تو نہیں کھایا، بھوکا رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا مولا کا جملہ ہے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تو کوفے کے کتے بھی ہیں، نہیں رکھو تو بیچارے شکایت بھی نہیں کرتے۔ اس سے کم مسجد سے نکلے، باہر نکل کر محنت مزدوری کرے، تو افضل وہ ایک سجدہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجو مولانا۔
یہ ہے عبادت. سلوات بھیجے اب جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. اعلان ہوا کہ اب ایک واقعی نہ رکوع عبادت نہ قیام عبادت، حقیقت میں عبادت اللہ کی اطاعت. اب اس کے لیے مجھ سے اس سے بہتر مثال مجھے نہیں ملی. اب ذہن میں آ گیا. آپ دیکھیں پوری توجہ رہے. ایک شخصیت ایسی ہے تاریخ میں جو ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھتی. نہیں، 1000 رکعتیں ایک رات میں. جو 1000 رکعتیں ایک رات میں پڑھنے کا عادی ہو، ہیں نہ سجدے ہیں نہ قیام ہے نہ قعود ہے نہ سجود ہے، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے. رہے ہیں تو اپنا نماز ہے، نہ قیام ہے نہ قعود ہے نہ سجدے ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے ایسی نیند آئی. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تو مشکل موضوع ہے، میں چاہوں گا کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو مشکل موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں تک بچوں جوانوں یہ موضوع پہنچے. ابھی مولانا نے اشارہ فرمایا کہ احسان کی کیا اردو میں کچھ اور معنی ہے اور عربی میں احسان کے کچھ اور معنی. بالوالدین احسان، احسان کرو. اب میں پھر چاہتا ہوں یہاں کے پر 2-3 جملے اپنے جوانوں کے کروں. ایک چیز ہوتی ہے فریضہ اور ایک چیز ہوتی ہے احسان. فریضہ اور احسان. ایک فریضہ نے ڈیوٹی جس کو انجام دینا، اور ایک احسان ہوتا ہے. اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں اور میں خود اپنے لیے دعا گو ہوں کہ کاش جو میں کہہ رہا ہوں خود عمل کر سکوں، جو کہہ رہا ہوں خود عمل کر سکوں کہ ڈیوٹی کیا ہے اور احسان کیا ہے، فریضہ کیا ہے. 500 روپے ہم نے کمائے، بہت مشکل چیز میں تو پیش کر رہا ہوں. 500 روپے میں نے کمائے، فرض کیجیے پوری دن میں محنت کر کے 400 روپے میری ضروریات پر خرچ ہو گئے. ضروریات پر، فضولیات پر نہیں، فضولیات پر نہیں، ضروریات پر. لفظ میں توجہ ہے. ضروریات پر خرچ ہو گئے. اب 100 روپے ہماری ضرورت سے زیادہ کے ہیں. اب 100 روپے ہماری ضرورت سے زیادہ کے ہیں. اب یہ 100 روپے جو بچے ہیں وہ ہماری ملکیت نہیں ہیں. یہ 100 روپے جو بچے ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہیں، بلکہ اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، پڑوس میں کوئی فقیر ہے، پڑوس میں کوئی نادار ہے، تو یہ 100 روپے اس کی ملکیت ہے. یہ 100 روپے اس کی ملکیت ہیں. جب اس کی ملکیت ہیں تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ آ کے مانگے تو ہم دیں. ارے بھرپور توجہ چاہوں گا. ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے وہ ہاتھ پھیلائے تو ہم دیں، وہ زبان سے مانگے تو ہم دیں. لیکن جب اس کی ملکیت ہے تو اب ہمیں اس کے دروازے پر جانا ہوگا اور جا کر اس کی ملکیت اس کے سپرد کرنا ہوگی کہ یہ میری بچت ہے، یہ تمہارے لیے ہے، تم بھوکے ہو، تم بے لباس ہو، تم اس سے جو ہے وہ اپنی ناداری دور کرو. تو اس کا مطلب جو بچت ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے. اور شرط یہ ہے کہ جا کر دیں، جا کر دیں.
انتظار نہ کرے کہ دروازے پر آئے. عجیب چیز ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو. میں نے کہا موضوع سب ضرور ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے زکوٰۃ نکالو. اس سے بڑھ کر تو بچے بہت خوش ہو جائیں گے میرے جملوں سے. پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نماز پڑھو. اب زکوٰۃ پورے قرآن میں کہیں نہیں زکوٰۃ نکالو. یہ اس سے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ جن کا فلسفہ ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. وہ ان جملوں سے خوش ہو جائیں گے کہ مولانا ممبر سے کہہ دیا کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں زکوٰۃ نکالو. اور جب میں نے کہا پورے قرآن میں کہیں نہیں نماز پڑھو تو بچے خوش ہو جائیں گے. جو ماں باپ ان کو صبح صبح جگاتے ہیں سردی میں کہ چلو اٹھو نماز پڑھو, فوراً کہتے ہیں آپ نے مولانا کی تقریر نہیں سنی. مولانا نے کہا پورے قرآن میں کہیں نہیں نماز پڑھو. نہ قرآن میں ہے نماز پڑھو, نہ قرآن میں ہے زکوٰۃ نکالو. بولے کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. نہیں بات واضح ہو, بات واضح ہو جائے. زکوٰۃ ادا کرو, نکالو نہیں ہے, ادا کرو. یہ نہیں کہ نکال کر رکھ لیا انتظار کر رہے ہیں محتاج آئے تو دیں, فقیر آئے تو دیں, مانگنے والا آئے تو دیں. یہ ہوا زکوٰۃ نکالنا نہیں. ادا کرو. ادا کرنے کا مطلب ہے کہ محتاج کے دروازے پر خود تم جاؤ. ایک صلوات بھیجو محمد ضرورت مند کے دروازے میں خود تم جاؤ, جا کر ادا کرو. اور اسی طرح سے کہہ دوں تاکہ غلط فہمی رفع ہو جائے کہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو, بلکہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز اپنی برقرار رکھو. قائم کا مطلب برقرار رکھو اپنی نماز. تمہاری نماز ٹوٹنے نہ پائے. ارے کیسے ممکن ہے کہ تمہاری نماز نہ ٹوٹنے پائے؟ قائم ہونے کا مطلب یہ ٹوٹنے نہ پائے تمہاری نماز ٹوٹنے نہ پائے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ ہفتے مسجد میں نماز پڑھی, باہر نکل کر جھوٹ بولنے لگے. یہ نماز پڑھی ہے. مسجد میں نماز پڑھی, باہر جا کر دکان پر کم تولنے لگے. یہ نماز پڑھی ہے. مسجد میں نماز پڑھی, دھوکہ دینے لگے. یہ نماز پڑھی ہے. مسجد میں نماز پڑھی, ملاوٹی مال بیچنے لگے. یہ نماز پڑھی ہے. بلکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے دورانی وقفے میں تمہارا کوئی عمل اللہ کی اطاعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کوئی عمل تمہارا معصیت نہیں ہونا چاہیے. تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہونا چاہیے. تو اگر دونوں نمازوں کے درمیان میں تم نے کوئی عمل نافرمانی کا نہیں کیا تو تمہاری نماز ٹوٹی نہیں ہے, تمہاری نماز قائم ہے. اگر دکان پر بھی بیٹھے ہو تو حالت نماز میں ہو, اگر دفتر میں بھی ہو تو حالت نماز میں ہو, اگر کھیت میں کام بھی کر رہے ہو تو تمہاری نماز برقرار ہے. ایک صلوات بھیجے اپنا ایک صلوات بلند آواز محمد. جلدی عرض کر دوں تو ایک چیز ہے فریضہ کہ بچ گیا وہ ہم کو دینا ہے, کسی نہ کسی محتاج کو دینا ہے. رکھنا نہیں ہے, دینا ہے. محتاج کو, کسی فقیر کو, کسی نادار کو, کسی بھوکے کو دینا ہے. بچ گیا اور فرض کی نہیں بچا. 500 ہم نے کمائے, ایک مثال پہ کرو, کسی کی 1000 کمائی ہے, کسی کی 200 کمائی ہے, کسی کی 5000 کمائی ہے. پھر میں 500 کی مثال دے رہا ہوں کہ معلوم 500 روپے ہم نے کمائے دن بھر میں, اور 500 روپے ہی ہماری ضرورت بھر کے ہیں. میں نے پہلے کا فضولیات کی بات نہیں ہو رہی ہے, ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ صرف 500 روپے ضرورت بھر کے ہیں. اب ہم پر واجب نہیں ہے کہ ہم کسی محتاج کو دیں. اب ہمارا فریضہ نہیں ہے, میرے واجب کا لفظ استعمال کرو, فریضے کا لفظ, کہ فریضہ نہیں ہے کہ کسی محتاج کو دیں, کیونکہ اب ہماری ضرورت بھر کا ہمارے پاس ہے.
اب فریضہ نہیں ہے کہ دیں، بہت توجہ رہے، فریضہ نہیں، اگر بچ جائے تو فریضہ ہے، اور اگر نہیں بچا صرف ضرورت بھر کا ہے تو فریضہ نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اپنی جائز ضرورتوں کو اگر گھٹا لو، ارے اپنی جائز ضرورتوں کو اگر گھٹا کر کچھ بچا لو، وہ دو کسی محتاج کو، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد، اسی کو احسان کہتے ہیں کہ جائز ضرورتوں کو گھٹا لو، اپنے 2 روٹیاں کھاتے ہو 1.5 کھاؤ، 2 طرح کے سالن کھاتے ہو 1 طرح کا سالن کھا لو، تو اس میں جو بچے ضرورت سے اب وہ تم کسی محتاج کو دو گے تو وہ احسان کہلائے گا، وہ احسان کہلائے گا۔ عجیب چیز ہے، ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں فریضے کا لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ ارے صاحبان فہم ہے، فریضے کا لفظ نہیں، تمہارا فریضہ ہے کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرو۔ اگر فریضے کا لفظ ہوتا تو بچے سمجھتے، اولادیں سمجھتی جو بچ جائے وہ ماں باپ کو دے دو، جو فالتو رہ جائے وہ ماں باپ کو دے دو۔ فریضے کا لفظ نہیں، احسان کا لفظ ہے، یعنی اگر بچ نہیں رہا ہے تب بھی اپنی ضرورتوں کو گھٹا کر ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو۔ ایک صلوات بھیجے یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کا شرف، یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں ایف ڈی جو ہے وہ تو اس کے بعد خوب بعد میں ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو جب توڑائیں گے، لیکن اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو آپ کو ایف ڈی توڑوانا پڑے گی۔ ایک سلوان میں ایک سلوان میں اب مولانا نے بھی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، میں بھی ایک مثال کے ذریعے سے اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ، ماں کی عظمت، ماں کا شرف، ماں کا مرتبہ، آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کس کی خدمت کروں میں، میرا دل چاہتا خدمت کروں۔ تو رسول نے فرمایا کہ ماں باپ موجود ہیں، کہا کہ ماں کی خدمت کرو۔ اس نے کہا کہ ماں کی خدمت کرنے کے بعد اب کس کی خدمت کروں؟ رسول نے پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ دوسری بار، تیسری بار اسے پھر پوچھا کہ اچھا 2 بار آپ نے فرما دیا، اب تیسری بار بتائیے کہ میں اس کے بعد اب کس کی خدمت کروں؟ رسول نے فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ 3 مرتبہ ماں کا نام دہرایا۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تب کہا باپ کی خدمت کرو۔ اب میں بچوں کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں عام طور سے جو پرائز ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ گولڈ میڈل ہے،
سلور میڈل ہے، اس کے علاوہ برونز میڈل ہے، اور آخر میں کنسولیشن پرائز ہوتا ہے. کنسولیشن پرائز ہوتا ہے. تینوں میڈل ماں کے ہیں. 9 مہینے اپنے شکم میں تمہیں رکھا، گولڈ میڈل ماں کا ہو گیا. اپنا خون جگر تمہیں پلایا، پھر اس میں رچا خانے میں انتہائی اذیت سے گزری ہو، انتہائی اذیت سے گزری، سلور میڈل بھی ماں کا ہو گیا. اس کے بعد خون جگر جو ہے بچے کو پلایا، برونز میڈل بھی ہو گیا. سارے میڈل ماں لے گئی، بس کنسولیشن بچا تھا وہ باپ کو مل گیا. ایک سلوات میں دے بتا یہ ماں کی. اب پھر سنیے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. حدیث عجیب غریب حدیث ہے، اس سے بچے اور جوان اور تو سنے. حدیث یہ ہے کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو. دیکھیے بہت بچوں کو سوچنا چاہیے، رسول اللہ کی حضور کی حدیث ہے کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو، باپ کی بد دعا سے ڈرو. بہت توجہ رہے، باپ کی بد دعا سے ڈرو. پالنے والے اے اللہ کے رسول کہ جب ماں کی اتنی عظمت ہے، اتنا شرف ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو حدیث کی لفظ ہونا چاہیے تھی ماں کی بد دعا سے ڈرو. ارے بہت توجہ چاہوں گا، حدیث کی لفظیں ہونا چاہیے ماں کی بد دعا سے ڈرو. جب ماں کا اتنا شرف ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو حدیث کی لفظیں ہونا چاہیے تھی کہ ماں کی بد دعا سے ڈرو. مگر حدیث میں باپ کی بد دعا سے ڈرو، یعنی بد دعا میں ماں کا نام نہیں ہے. بد دعا میں ماں کا نام نہیں ہے. لاکھ ناراض ہو جائے ماں، لاکھ خفا ہو جائے ماں، ارے کبھی کبھی کچھ جملے اولاد کے لیے بھی آ بھی تو جاتے ہیں، مگر وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوتے، صرف زبان پر ہوتے ہیں. اور بد دعا وہ پوری ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے. لہذا باپ کی بد دعا سے ڈرو. اس کو ناراض کیا، اس نے بد دعا دے دی تو دل کی گہرائیوں سے نکلے گی. ایک سلوات بھیجے. نعمان ابن ثابت نام کے ایک صحابی تھے. حضور جب گئے معراج کے اوپر تو ان کو مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، مکے میں چھوڑ کر گئے تھے، اور جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے وہ تو دیکھا پوری جنت میں نعمان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہ اہل سنت میں موجود ہے، شیعوں میں موجود ہے کہ پوری جنت میں نعمان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. پوری جہاں جاتے تھے نعمان کی تلاوت کی آواز. جنت پہ جہاں جا رہے ہیں رسول اللہ، نعمان کی تلاوت کی آواز. پوچھا جبریل سے، بھائی ان کو تو میں زندہ چھوڑ کے آیا تھا، کیا مر گئے؟ جنت میں ان کی آواز سن رہا ہوں، میں تو ان کو زندہ چھوڑ کر آیا تھا، کیا مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول زندہ ہے، وہ ہے مکہ ہی میں. کہ یہاں آواز کیسی؟ کہا ماں کی اتنی خدمت کی ہے انہیں نے. ماں کے پائتی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، اور جب ماں کچھ کہتی، بیوی سرہانے بیٹھی رہتی ہے ماں کے، ان کی ماں کے سرہانے بیوی بیٹھی رہتی، یہ پائتی کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماں سے کیا ضرورت ہے. تو اگر کبھی اس نے دھیمی آواز میں اپنی کوئی بات کہی جو سن نہیں سکے تو ماں سے نہیں کہتے کہ دہرائیے، بیوی سے کہتے تم قریب بیٹھی ہو، تم نے سنا ہو تو بتاؤ مجھے. ایسی خدمت کی ہے کہ قدرت انعام دیا ہے کہ مکے میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، پوری جنت پہ تلاوت کی آواز گونجتی رہتی ہے. یعنی اسپیکر مکے میں تھا، لاؤڈ اسپیکر جنت میں لگے ہوئے تھے. ایک سلوات بھیجو محبت، ایک سلوات بلند آواز. تو یہ ہے مرتبہ، یہ ہے شرف ماں کا. تو اب تصور کیجئے کہ ماں کے لیے یہ ہے کہ ماں ناراض ہو جائے یا باپ ناراض ہو جائے تو اولاد جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی. تو جب ماں باپ جو ہیں وہ جسمانی تربیت کے وسیلہ ہیں، وہ جسمانی تربیت کے وسیلہ ہیں، تو جو جسمانی تربیت کے وسیلے اگر وہ ناراض ہو جائیں تو انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا. تو محمد و آل محمد تو روحانی تربیت کے وسیلے ہیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر جنت کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے.
ایک صلوات بھیجے بلّہ. ماں کی عظمت، شرف، مرتبہ. میں چاہتا ہوں کیونکہ نام اس کی یہ سال ثواب کی وجہ سے نام میں ان کی فاطمہ لگا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر شہزادی کے ایک 5 منٹ اس شہزادی کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. صلوات بھیجے پر محمد. شہزادی وہ شہزادی ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اٹھتے ہیں. صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے. تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، اور صرف تعظیم کے لیے نہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. اور صرف ہاتھوں کو بوسہ نہیں بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. بس چند جملے عرض کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے. تبھی تک 2 جملے. آپ اکثر خبروں میں آپ پڑھتے رہتے ہو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سے معاہدہ ہوا. معلوم ہے ہندوستان سے روس سے معاہدہ ہوا، ہندوستان سے جاپان سے معاہدہ ہوا. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان سے اور ایران سے معاہدہ ہوا. ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں کے وزیر اعظم مودی صاحب تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کے جو صدر تھے وہاں تشریف فرما تھے، ان کے دونوں درمیان میں معاہدہ ہوا. تو خبر کیا آئی کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ ہوا، جبکہ دستخط صرف 2 لوگوں کے تھے اس پر. ایک ایران کے صدر کے تھے اور ایک یہاں کے وزیر اعظم کے تھے. تو معاہدہ تو 2 ہی آدمیوں میں ہوا تھا. معاہدہ تو 2 ہی آدمیوں میں ہوا تھا. خبر یہ آنا چاہیے تھی کہ ایران کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان معاہدہ ہوا، پر خبر یہ نہیں آئی. خبر یہ آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ. بہت توجہ چاہوں گا، ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ. یہ کیوں خبر آئی؟ دستخط تو 2 ہی ہیں، سگنیچر تو 2 ہی ہیں. تو ہر ایک کہے گا تم اتنی سی بات ہی سمجھ رہے ہو. انہیں نے ذاتی حیثیت سے سگنیچر نہیں کیے ہیں، انہیں نے ذاتی حیثیت سے دستخط نہیں کیے ہیں، بلکہ سربراہ ملک کی حیثیت سے دستخط ہے، سردار ملک کی حیثیت سے دستخط ہے. تو سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا. جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. جو سربراہی کو تسلیم کرتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے. وہ ایران کے سربراہ ہیں، ان کی دستخط کا مطلب ہے ہر ایرانی کی دستخط. اور یہ ہندوستان کے سربراہ ہیں، ان کی سگنیچر کا مطلب ہے کہ ہر ہندوستانی کی سگنیچر. تو سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا. جو سرداری کو مانتا ہے وہ ان سب کا عمل کا قرار پاتا ہے. حدیث کی لفظ یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ لفظ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، بلکہ ارشاد یہ ہے کہ اللہ کا رسول فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. اور سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، بلکہ جو سرداری کو مانتے ہیں ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا رسول کن کا سردار ہے؟ کن کا سردار ہے؟ تو اب کس کے نام پیش کروں، خلاصہ پیش کر دوں کہ ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، جو عیسیٰ کے بھی سردار ہیں. اور سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا. جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب رسول فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اب اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، ابراہیم بھی تعظیم کے لیے. ایک صلوات بس ایک حدیث اور اپنی بات کو مکمل کروں. عجیب و غریب حدیث ہے، عقل حیران ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. علماء میں تشریف فرما ہے، ماشاء اللہ، اور پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. عجیب حدیث ہے، عجیب سند ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا کی ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها. جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. جب فاطمہ راضی ہوتی ہیں
تو اللہ راضی ہوتا ہے. دیکھیے بندگی کی معراج یہ بتائی گئی ہے, بہت توجہ چاہوں گا. بندگی کی معراج یہ ہے کہ جہاں اللہ راضی ہو وہاں بندہ راضی ہو. نہیں توجہ ہے, یہ ہے بندگی. عرفا نے بتایا, حکما نے بتایا, علماء نے بتایا کہ بندگی کی معراج یہ ہے, بندگی کی معراج یہ ہے کہ جہاں اللہ راضی وہاں بندہ راضی, جہاں اللہ ناراض وہاں بندہ ناراض. یہ ہے بندگی کی معراج. مگر رسول یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ راضی وہاں فاطمہ راضی. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ غضبناک وہاں فاطمہ غضبناک, بلکہ معاملہ برعکس ہے, معاملہ برعکس ہے. رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں فاطمہ راضی, جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی, جہاں فاطمہ غضبناک وہاں اللہ غضبناک. اب میں کرنا چاہتا ہوں, صاحبان ذوق ہے کہ جس کو دل چاہے آپ رضی اللہ کہہ دیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس کو دل چاہے رضی اللہ کہہ دیجئے, مگر پہلے یہ دیکھ لیجئے فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ رسول نے شرط لگا دی ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب فاطمہ زہرا راضی ہوگی. ایک سلوات ایک سلوات بلند آواز. اور تھوڑا سا علمی پہلو بھی ماشاء اللہ تشریف فرمایا, عربی دعوت سے بہتر علمی پہلو بھی تھوڑا سا پیش کر دیا جائے کہ ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے رہتے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں. یہ اس پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دعا ہے, یہ دعا ہے. عربی کا ایٹیکیٹ یہ ہے, عربی زبان کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ ہمیشہ دعا پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے. ہم کسی مریض کو دیکھنے گئے, بیمار ہے وہ, ہم نے کیا کہا شفاک اللہ. یہ شفاک اللہ جو ہے پاسٹ ٹینس میں ہے. اللہ نے آپ کو شفا دے دی جبکہ بیچارہ مریض ہے. لیکن عربی زبان کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ دعا بھی پاسٹ ٹینس میں کی جاتی ہے. تو یہ رضی اللہ جو ہے یہ دعا ہے. بات توجہ ہے, توجہ ہے. رضی اللہ دعا ہے, دعا ہے. اور ہمیشہ دعا اس وقت کی جاتی ہے جب تمنا مکمل نہ ہوئی ہو. لیکن دعا اس وقت تو کی جاتی ہے, دعا اس وقت کی جاتی ہے کہ جب بات مکمل نہ ہوئی ہو. جب بات مکمل نہ ہوئی تبھی تو دعا مانگی ہے. تو کچھ حاصل ہو گئی ہم دعا مانگ رہے ہیں, پالنے والے 12 اولادیں دے دو, 12 سے زیادہ موجود ہیں. تو ارے کیا بھاجی آدمی ہو, وہ 12 اولادیں موجود ہیں, 12 مانگ رہے ہیں, 12 تو مل گئی. اس کو عربی میں تحصیل حاصل کہا جاتا ہے کہ جو چیز حاصل ہو اس کے لیے دعا مانگی جائے, اس کو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے. تو یہاں کے اوپر دعا ہے اللہ راضی ہو جائے. اصل مطلب یہ ہے, اصل مطلب یہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اللہ ان سے راضی ہو جائے. فرض کیجیے میں کسی کے اسی کوئی مثال پیش کر دوں کہ کسی کو دیکھنے گیا, میں نے دعا کی, پالنے والے کو شفا دے دے, وہ بہت خوش ہوئے, بہت آپ کا شکریہ, آپ نے میری دعا کی. میں نے دعا کی, بہت شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ آپ آپ نے دعا کی میرے لیے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کا 1 مہینہ بھر بعد دیکھا کہ وہ سڑک پر ٹہلتے ہوئے اور یوں یوں بازو کو گھماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہاتھ میں سودوں کے تھیلے بھی ہیں. میں کہوں گا اللہ آپ کو شفا دے دے, وہ بگڑ جائیں گے. کیا ہمیشہ کا مریض سمجھ لیا تھا کیا نہیں, کیا ہمیشہ کا مریض سمجھ لیا تھا؟ ارے بھیا اس وقت تم نے دعا مانگی تھی, اب مجھے صحت ہو چکی ہے, دیکھ نہیں رہے ہو اتنے بھاری بھاری تھیلے اٹھائے جا رہا ہیں, اب صحت ہو گئی. تو ہمیشہ دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو پوری نہیں ہوئی ہو. 1400 سال سے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. اس مطلب مسلمانوں کو یقین ہے کہ ابھی اللہ راضی نہیں ہوا ہے. اور یاد رکھیے رسول نے شرط لگا دی, جب تک فاطمہ زہرا راضی نہ ہو اس وقت اللہ راضی نہیں ہوگا. ایک سلوات میں شہزادی نوحہ ہے, سبت علیہ مصائب اللہ,
صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. ذہنی مصیبتیں بھی ہے، ذہنی اذیتیں بھی ہے، روحانی اذیتیں بھی ہے، جسمانی تاریخ میں موجود ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، سب ہسٹری میں موجود ہے. ابھی وفات رسول اللہ کو چند دن گزرے ہیں، دنوں رات شہزادی گریہ فرما رہی ہیں، رو رہی ہیں. کچھ پڑوسی کے کچھ مسلمان آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مولا علی باہر نکلتے ہیں. کہا کیا بات ہے آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کہا یا علی رسول کی بیٹی سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. مولا نے پیغام پہنچایا شہزادی تک. شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا. فرماتی ہیں اے علی سے جا کر کہہ دیجئے انہیں زیادہ دنوں کی زحمت رہی ہے، ان کے درمیان میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی. مولا علی نے اہتمام یہ کیا کہ صبح ہوتی جنت البقیع لے جاتے تھے، شب ہوتے ہوئے واپس لے آتے تھے. ایک مرتبہ جب وقت غروب واپس لینے گئے تو دیکھا شہزادی کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر ہے، رنگ رخ کچھ زیادہ اڑا ہوا ہے. گھبرا کر پوچھا مولا علی نے بنت رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر نظر آ رہا ہے. کہ یا علی دن بھر جس درخت کے سائے میں ماتم کرتی تھی کسی نے رات میں وہ درخت کاٹ دیا. میں دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا ہے، دھوپ میں باپ کا ماتم کیا. میں شہزادی کی خدمت پہ ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں، شہزادی شکر کیجئے مدینہ ہے کربلا نہیں. کم از کم آپ کو اتنی اجازت تو ہے کہ دھوپ ہی میں صحیح باپ کا ماتم کر لے. کربلا آ کر دیکھیں ننھی سی سکینہ، آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی آتا ہے تو کبھی نوک نیزہ سے اذیت ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت ہے. عزادار اس کے بعد تاریخ ہے اسلام کا وہ سیاہ ترین باب جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے فریاد کی گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں تو حسن حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا بچوں سمیت ہم گھر کو جلا دیں گے. دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازہ توڑا گیا. روایت کہتی ہے دیوار اور در کے درمیان شہزادی آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، جناب محسن کی شہادت ہو گئی. ایک تو روایت یہ ہے کہ ایک روایت اور بھی ہے جو کم پڑھی جاتی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب دروازہ توڑا جانے لگا تو شہزادی دروازے سے بالکل لگی کھڑی ہوئی تھی، دروازے سے بالکل متصل کھڑی ہوئی تھی. دروازے سے متصل کھڑا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ میرے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا. دروازے سے بالکل لگی کھڑی تھی، متصل کھڑی ہوئی تھی. جب دروازہ توڑا گیا تو اس میں ایک لمبی سی میخ تھی جو شہزادی کی پسلیوں کی آر پار ہو گئی تھی. پسلیاں بھی زخمی ہو گئی، جناب محسن کی شہادت بھی ہو گئی. میں تفصیلی مسائل کا موقع نہیں ہے، 2 منٹ لینا ہے آپ حضرات کے. روایت کہتی ہے شہزادی زخمی عالم میں دروازے کے پاس پڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی پسلیوں پر ہے. یہی وقت تھا کہ لوگ درانہ اندر گھر میں گھستے ہیں. علی کو گرفتار کیا گیا. اب گرفتار کر کے دروازے کے پاس ہی سے لے جانا ہے جہاں شہزادی زخمی حالت میں ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے ہوئے. جیسے ہی علی قریب سے گزرے ایک ہاتھ سے علی کا دامن تھام لیا شہزادی نے. میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی. آنے والوں نے سختی سے کہا اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو، اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو. شہزادی فرماتی نہیں نہیں میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی. جب آنے والوں کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ دامن نہیں چھوڑے گی تو قنفذ ملعون آگے بڑھا، تلوار کا دستہ بھرپور انداز میں شہزادی کے ہاتھ پر مارا. شہزادی کی کوہنی شکستہ ہو گئی. جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی. عزاداروں بس بیٹھس مکمل ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ
کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی، مولا علی نے غسل دیا، مولا علی نے کفن پہنایا، بچوں کو آواز دی بچوں آؤ اور آخری بار ماں کو دیکھ لو، آخری بار ماں کو دیکھ لو، اب قیامت سے پہلے ملاقات نہ ہوگی۔ بچے قریب آئے، روایت کہتی ہے ننھی سی جناب زینب، کم سی جناب زینب جب ماں کے قریب پہنچی، دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ سے ایک سوال کیا، بابا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیجئے۔ اے ننھی زینب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بابا میں نے کئی میتوں کو دیکھا کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو دونوں پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، بابا آپ نے ماں کا ایک ہاتھ سیدھا کیا، دوسرا ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ علی تڑپ گئے، اے میری ننھی زینب اے تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے ٹوٹ چکا ہے کہ کوشش کے بعد بھی وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہو سکا۔ عزاداروں، ہاں جنازہ مولا لے کر جنت البقیع میں پہنچے، آخری جملے جنت البقیع میں پہنچے، دیکھا قبر تیار ہے، قبر تیار ہے۔ اب یہاں پر مولا کی مظلومی دیکھیے کہ مولا اکیلے وہاں پر ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں اور مولا ساتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی مومنہ کی تدفین کا وقت آتا ہے تو ایک آواز گونجتی ہے کہ جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں، جتنے نامحرم ہیں سب ہٹ جائیں۔ صرف محرم لوگ ہی کسی خاتون کی کسی مومنہ کی تدفین کرتے ہیں، سارے نامحرم ہٹا دیے جاتے ہیں، اور کسی بھی مومنہ کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قبر کے اندر اترے تاکہ میت کو سنبھال کے لٹائے، ایک اوپر سے میت دے، تو کسی بھی مومنہ کی تدفین کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن علی کی بے کسی دیکھیے، علی کی مظلومیت دیکھیے کہ وقت دفن فاطمہ اکیلے علی محرم ہیں، 2 بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ اوپر سے میت دے سکتے ہیں نہ قبر کے نیچے اتر کر قبر میں میت سنبھال کر لٹا سکتے ہیں۔ یہی وقت تھا کہ علی نے روضہ رسول کا رخ کیا، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے، علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے، علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ روایت کہتی ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، میری امانت میرے سپرد کر دو۔ عزاداروں آپ نہیں سمجھے کہ رسول کے اس جملے سے علی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب رسول نے فرمایا ہوگا اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ یاد کیجئے کہ وہ شہزادی کی رخصتی ہونے لگی ہے تو رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی ہذہ فاطمہ ودیعۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، میری امانت ہے تمہارے پاس۔ امانت کے لیے شرط یہ کہ جیسی لی جائے ویسی ہی واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو، علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی سالم تھی، ہاتھ بھی سالم تھا، علی جب امانت واپس کر رہا ہے تو پسلیاں شکستہ ہو چکی ہے، ہاتھ ٹوٹ چکا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ سکینہ صاحبہ مرحومہ کو ایصال ثواب فرما دیں۔ پہلے والے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، جوار شہزادی کونے میں دکھائی ناز فرما دے، پالنے والے اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مجھے واسطہ چاہتا مسعود علیہ السلام کہ ہم جو مریض ہونے شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو زیارت کی متمنی ان کی تمنا پوری فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو با روزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی نصیب فرما دے۔ جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے۔ پالنے والے فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سے دور رہے،
پالنے والے ہمارے آخری امام کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے غلام و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. انجمن محمدی مولانا رضا خان وسیم نگاری آپ سبھی استاد سے گزارش ہے کہ وضو کیا ہے اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 30 جنوری بروز منگل کے بعد نماز مغربین اسی امام بارگاہ امیر میں ایک مجلس جناب حاجی سید شمیم حیدر صاحب کی اہلیہ کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. مرحومہ مغفورہ کی آپ حضرات اس مجلس میں شرکت فرمائیں جس کو علی جناب مولانا وسیم الدین خان رحمۃ اللہ خطاب فرمائیں گے. شام کو ٹھیک 8 بجے یا حسین سماعت فرما لیں کہ 1 فروری بروز جمعرات بعد نماز مغربین اسی امام بارگاہ امیر میں ایک مجلس چیئرمین برائے صاحب سرفراز حیدر صاحب مرحوم کے چیئرمین